ایسے شخص کی آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک دفعہ پھر سے ریکیپ دے دوں. ہم آج بات کریں کہ ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن بچوں پہ نکالنے کی وجہ سے بچوں کے مینٹل ہیلتھ پر کیا کیا اثر آ سکتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کس طرح روئن ہو سکتی ہے, جن کے لیے آپ سوچتے ہیں, جن کی خواہشات کے لیے آپ جیتے ہیں, ان کی ہیلتھ, ان کی فیوچر کو لے کر ایز پیرنٹ آپ کانشیس ہوتے ہیں, لیکن آپ وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب ہم سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو ایک ٹاکسک ماحول گھر کا دے رہے ہوتے ہیں. سو ہم بات کر رہے تھے, جو ہم کنکلوژن کرنا چاہ رہے تھے, آپ کہہ رہی تھی اس پہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھوں, وہ کیا بات تھی؟ اچھا, وہ اینگر کی بات ہو رہی تھی کہ ماں باپ اپنی اینگر گھر میں کیوں نکالتے ہیں, کیوں نکالتے ہیں بچوں پہ, کیوں خاص طور پہ بچوں پہ کیوں نکالتے ہیں. ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے, کہتے ہیں نا کہ کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا, تو برین جو ہے نا اتنا زیادہ آف لوڈ برداشت نہیں کر سکتا ایموشنز کا, یہ والے جو سٹریس ایموشنز ہوتے ہیں اینگر کے, تو اس کو اسے ریلیز کرنا ہوتا ہے. اب ریلیز کرنے کے لیے کسی نہ کسی فارم میں اس کا ڈسچارج ضروری ہے. اب جو انسان غصہ بچوں پہ نکال رہا ہے وہ ہے کہیں اور کا, لیکن کیونکہ بچے بالکل ایک سیفر اینٹیٹی ہے اس کے سامنے, کیونکہ بچے کیا کریں گے کہ نہ تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے, بچے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, بچے امپاورڈ نہیں ہیں, ان کے اندر کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے بچوں کے اندر, وہ پلٹ کر جواب نہیں دیں گے, آرگیو نہیں کریں گے. تو ان کو لگتا ہے کہ بچوں کے اوپر غصہ نکالنا بہت آسان ہے. وہ ان کا غصہ نکل گیا, آپ نے دیکھا ہوگا غصہ نکالنے کے بعد لوگ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, لگتا ہے کہ ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن اب یہاں پہ اس غصے کو نکالنا نہیں ہے, غصہ آپ کا ایک ایموشن ہے جو کہ کہیں اور سے ٹریگر ہوا تھا, بچوں نے کچھ نہیں کیا تھا. اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے غصے کو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی انسان کبھی اپنے باس پہ آ کے وہی غصہ نہیں اتارے گا, اس کا موڈ خراب ہوگا تو ایسے شخص سے جہاں سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جو واپس ریئیکشن مل سکتا ہے, وہ نہیں کرے گا. اور بچوں نے اس کے پاس ہی رہنا, کہیں جانا نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے غصے کو بہت زیادہ. اور وہ کیسے کریں؟ اچھا, میں کوئکلی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتا دیتی ہوں جو کہ بہت زیادہ نیورولوجیکلی کام کرتی ہے. 4-2-6 اس اے بریدنگ ایکسرسائز. آپ نے 4 سیکنڈ کے لیے بریدھ ان کرنا ہے, 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے, اور 6 سیکنڈ اس کو ایکزیل کرنا ہے. لیکن اب ایسا نہیں کہ آپ بات کرتے ہوئے غصہ نکالتے ہوئے کہیں کہ میں انہیل ایکزیل تو کر ہی رہا ہوں, نہیں. آپ کو جب غصہ آ رہا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے غصہ آ رہا ہے, کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کو نہ پتہ چلے, کسی دوسرے روم میں کسی دوسری سیٹنگ میں چلے جائیں, وہاں جا کر ایٹ لیسٹ 3 سیٹ اس ایکسرسائز کے آپ کیجئے. یہ جو 6 سیکنڈ کا میں نہیں سمجھ آئی کہ یہ 4-6 کا کیا کیسے کریں. دیکھیں 4 سیکنڈز کے لیے سانس اندر لیں, جیسے انہیل کیا, 4 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیا, اور پھر 6 سیکنڈ کے لیے ایکزیل کیا. 4 سیکنڈ اندر لیتے ہوئے روکا سانس, اب ایکزیل کر رہے ہیں, 6 گن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز ٹھیک ہے. 4-2-6. اچھا, آپ بھی دیکھیں 4-2 کے بعد 6 اتنا لمبا کیوں ہے؟ ایکزیل لمبا ہونے سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹریس پارٹ ہے, یعنی کہ جو فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آپ چلے گئے ہیں اینگر کی وجہ سے, وہ سوئچ آف ہو جائے گا. اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اگر آپ 3-4 مرتبہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کسی دوسرے انوائرمنٹ, دوسرے روم میں چلے جائیے, بیٹھ جائیے. آپ کو دیکھیں سب سے پہلے رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے, اور پھر اس کو کریکٹ کرنا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ ہوگی, جرنلنگ کیجیے, یا یہ بھی کانشیس پیرنٹنگ کے اندر ہی آ جائے گی, جیسے کہ سنیتا نے کہا تھا. اور آپ کو وینٹ کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے, کوئی ٹرسٹ وردی فرینڈز ہیں, ان کے ساتھ بات کیجیے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے بہت غصہ آیا. یا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو تھیراپی لینی چاہیے, ویسے تو لینی ہی چاہیے, اگر اینگر کنٹرول نہیں ہو رہا, مینیج نہیں ہو رہا, تھیراپی لیجیے, آپ کو ہیلپ ملے گی. اوکے, یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اگر ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ نے کسی ٹائم بچوں پہ غصہ نکال دیا تو اس کے بعد آپ کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا, رپچر ریپیئر ہی ہے ساری زندگی کے لیے. آپ کو ریپیئر کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. لوگ ڈانٹ دیتے ہیں, اس کے بعد پتہ پھر ریپیئر اس کو کیسے کرتے ہیں, ہاں بس مجھے آ گیا تھا غصہ تو میں نے کر دیا, تو کیا ہوا, بیٹے ہو نا میرے, بیٹی ہو نا میری. دس از ناٹ دا رائٹ وے. اور خراب کریں ہیں آپ چیز. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس سے بات کریں. 2 پوائنٹ بہت اہم ہیں. ایک تو بہت ہی جینوئنلی اپالوجی دیجیے, یہ کہیے کہ آئی نو آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ ٹو یو, میں نے غلط کیا ہے. ماں باپ کی ایگو انہیں یہ کرنے نہیں دیتی ہے. رسپانسبل ماں باپ جو ہوتے ہیں, کانشیس پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں,
اگر تو وہ جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے لیکن اب آگے صحیح کرنا ہے، کیونکہ اویئرنیس اگر ہوتی ہے تو پھر ایک تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا. سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ بات، آپ نے بچے کو یہ میک شیور کرنا ہے، اس کو یہ اشورنس دینی ہے کہ جو بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے.